السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد عاقل بھائی صاحب، آپ کی جو پروگرام ہے ہم کو بہت پسند ہے، مجھے بھی ماشاء اللہ جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہے خاص کر عرب سے ہماری طرف پہنچ رہی ہے، ہم آپ کے کام کو بہت سراہ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے اور صحت مند عمر آپ کو بخشے، اور آپ کے ہمارے سروں پر آپ کا سایہ رہے، نہیں پہنچے۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے وضو کا طریقہ آپ کے یہ یوٹیوب چینل پہ سنا ہے، اور جو تیمم کا طریقہ بھی ہے جی۔ اب ایک میرا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات جو بزرگ ہمارے حضرات ہیں آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، بعد میں جو تیمم وغیرہ کرتے ہیں جی تو نماز وغیرہ آخری حد آنکھ کے اشارے سے پڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ حالت ہوش میں ہوتے ہیں لیکن اب ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو تو نہیں ویسے ہی نہیں کر سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی وہ یعنی کہ بھئی 10 دن زندہ رہے یا جتنے دن، لیکن حالت ہوش میں رہے، ہمارے ساتھ بولتے بھی ہیں، کیا ان کے لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی بغیر وضو کے اب ہاتھ تو اس کے ہل ہی نہیں رہے، بغیر وضو کے وضو کی نماز ہو سکتی ہے؟ یعنی ٹو دی پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ حالت ہوش میں ہوتے ہیں لیکن وہ نہ تیمم کر سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے قیدی بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال ریلیٹڈ ہے، وہ بھی یہی ہے جی کہ بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے یا کوئی دوسرا بندہ کسی کام کے سلسلے میں یا کسی یعنی کہ میں ایک مثال لیتا ہوں، جیل میں ہمارے جو قیدی ہیں بعض اوقات ان کو اس طرح باندھ دیتے ہیں کہ وہ وضو بھی نہیں کرتے، باندھ کے قیدیوں کو باندھ دیا ہے یا مریض ہے، عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ وضو نہیں کر سکتا، ایک ایسا شخص جو معذور ہے، ایک ایسا شخص جو تیمم بھی نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں کیا وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، تیمم بھی نہیں کر سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اب لوگ جو اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس بات کو جانتے ہیں، وہ ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اسے وضو کرا سکتے ہیں؟ اور کیا اس کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے بغیر بھی اس کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ضرورت اس بات کی ہو تو کیا غیر لوگ جو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں اس کو وضو کرا سکتے ہیں، مدد کرا سکتے ہیں؟ هذا من التعاون، نعم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی، تو یہ خیر و بھلائی کے کاموں میں تعاون کے مترادف عمل ہوگا۔ وَيَنبَغِي لِمَنْ عَلِمَ، ایک وہ شخص جو کہ اس کیفیت کو جان رہا ہے، أَن يُسَاعِدَهُ، تو اسے چاہیے کہ اس آدمی کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے۔ لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر جا کر اس کی مدد کرے یا اس کو وضو کرائے، لیکن یہ تعاون خیر اور بھلائی کا کام ہے، من باب الفعل الخیر، تو یہ خیر کے کاموں سے میں سے ایک کام ہے اس قبیل سے، اور اجر کمانے کا موقع ہے، تو کون نہیں چاہتا کہ اجر کمائے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انہ یبادر بہذا العمل، تو اسے یہ چاہیے کہ اس خیر و بھلائی کے کام میں پہل کر لے تو اس کو اجر مل جائے گا۔ وَإِمَّا إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ، تو اگر کوئی ایسا شخص بیمار ہے یا جیل میں ہے یا ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، جیسے بھائی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ بچائے مصیبتوں سے، اور اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ آ پائے، وہ زمین نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز بھی نہیں جس کے اوپر وہ تراب یا غبار ہو جس پر تیمم ہو سکتا ہو، وہ وضو نہیں کر سکتا اور تیمم بھی نہیں کر سکتا، یصلی علی حسب حالتہ، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو ایسی صورت میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، شیخ عبداللہ المطلق نے بتایا کہ اگر کسی کے کپڑے بھی ناپاک ہو نا، اس میں غلاظت بھی لگی ہو
تب بھی آپ اگر غلاظت کو دور نہیں کر سکتے تو آپ اس کے باوجود بھی اس کی پرواہ نہ کریں. نماز آپ کو پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، کیونکہ آپ معذور ہیں. آپ ازالہ نہیں کر سکتے اس گندگی کا، آپ وضو نہیں کر سکتے. بدون وضو بدون تیمم آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ شرعی عذر ہے آپ کا، کیونکہ وقت نکل جائے گا اور آپ کو فکر ہے کہ اگر وقت نکل گیا تو شاید میری نماز ضائع ہو جائے، اسے آپ کر لیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو معذور ہے اور وضو نہیں کر سکتا، نہ ہی تیمم کر سکتا، نہ ہی وضو کر سکتا، کسی بھی کیفیت میں ہو، جیسے بھائی نے بتایا کہ قیدی ہے یا پھر وہ مریض ہے، ایسی صورت میں اسے نماز پڑھنی ہے. اور شیخ عبداللہ المطلق کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اگر غلاظت بھی کپڑوں پر لگی ہوئی ہے تب بھی نمازیں اپنی پڑھتا رہے، واللہ تعالی اعلم. لیکن اگر صحت مند ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمارے کپڑوں پہ غلاظت لگی ہوئی ہے، ہم صاف کر لیں. آپ وہ تو معذور ہے، وہ تو قیدی ہے، یا وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کو تو اس ازالے کو، اس گندگی کو دور کرنے والا کوئی اس کے پاس نہیں ہے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.